نواز شریف اگر پاکستان میں رہتے تو میرا خیال ہے کہ عمران خان کی اتنی مقبولیت ہی نہ بڑھتی، لیکن وہ بیرون ملک چلے گئے. عمران خان بیرون ملک جانا واقعی میں ایک سیاستدان کے لیے کافی نقصان دہ ہوتا ہے. کھڑے رہنا، بہادری دکھانا یہ لوگوں کے لیے اچھا ہوتا ہے. میرا خیال ہے کافی ڈبیٹ ہو گئی ہے اس پہ، ابھی آپ کے سامنے مزید تفصیلات آئیں گی. آج کل تو نماز پڑھنے جاؤ تو واپس آؤ تو ایک پارٹی کا لیڈر چھوڑ چکا ہوتا ہے، تو جب تک آپ یہ سن رہے ہوں گے پتہ نہیں اب کتنی تبدیلیاں مزید ہو چکی ہوں گی. السلام علیکم. وی ٹاک اسپیشل کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی، زبیر علی خان کے ساتھ. آج ناظرین خبروں سے بھرا ہوا ایک دن تھا. صبح عمران خان آج پیش ہوئے اسلام آباد کی اینٹی ٹیررزم کورٹ میں، اور نیب میں بھی کچھ 4 گھنٹے تک وہ گئے، اپنی اہلیہ کے ساتھ گئے تھے لیکن خود پیش ہوئے نیب میں، اور 4 گھنٹے تک ان سے تفتیش ہوتی رہی جو NCA کا کیس تھا. اور زبیر علی خان وہاں پہ موجود رہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ خبر آئی ہے کہ شیریں مزاری جو کہ PTI چیئرمین عمران خان کے کافی قریب سمجھی جاتی تھیں، انہوں نے بھی پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے. تو ایک لائن لگی ہوئی ہے پارٹی چھوڑنے والوں کی. آج خان صاحب جو پیش ہوئے نیب کورٹ میں تو اس وقت بھی ان کے ساتھ زیادہ کارکن نہیں تھے. یہ ساری تفصیلات تو آپ کو زبیر علی خان بتائیں گے. تو ہم آج اس چیز پہ ڈسکس کریں گے کہ کون کون سے مزید رہنما پارٹی چھوڑ سکتے ہیں اور کیا عمران خان صاحب تنہا ہو رہے ہیں. تو زبیر یہ بتائیے کہ آج آپ پورا دن کور کرتے رہے عمران خان صاحب کو، آج کی ہیئرنگ میں اور پچھلی ہیئرنگز میں کیا فرق آپ کو محسوس ہوا؟ دیکھیں، اس سے پہلے جب بھی عمران خان صاحب عدالت آتے تھے تو کارکنان کو کال دی جاتی تھی، کارکن پہنچتے تھے موٹر وے ٹول پلازا سے لے کے جوڈیشل کمپلیکس تک کارکنان کے قافلے کی صورت میں عمران خان آتے تھے. اس بار کارکنان کو کال نہیں دی تھی. دوسری جو اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ آج جو سابق وزیر اعظم کی اہلیہ ہیں بشرا بی بی، وہ پہلی دفعہ عدالت کے سامنے اسلام آباد میں پیش ہوئی ہیں. لاہور سے انہوں نے اسلام آباد تک کا سفر کیا. نیب کورٹ میں بھی انہوں نے ضمانت لی. پھر جب نیب راولپنڈی جو میلڈی کا آفس ہے وہاں پہ جب پیش ہوئے تو ظاہر ہے عمران خان کو تو طلبی کا نوٹس دیا گیا تھا لیکن بشرا بی بی کو طلبی کا نوٹس نہیں تھا. تو پہلے ان کی گاڑی تو اندر داخل ہو گئی، لیکن جب ان کو کہا گیا کہ آپ دوسرے کمرے میں، ظاہر ہے تفتیش ہوتی ہے وہ تو اکیلے 1 on 1 ہی ہوتی ہے اور وکیل بھی وہاں پر الاؤ نہیں ہوتا. اگر وکیل کی معاونت درکار ہو تو ملزم اس وقت کہہ سکتا ہے کہ میں یہ وکیل سے مشاورت کرنے کے بعد تحریری طور پر جواب دے دوں گا. تو پھر بشرا بی بی جو ہے وہ عمران خان کی گاڑی میں ہی بیٹھی رہیں، جو نیب آفس کے بالکل مرکزی دروازہ ہے اس کے باہری گاڑی تھی، اور وہاں پہ تقریباً 4-4.5 گھنٹے تک تفتیش ہوئی اور مختلف سوالات جو ہیں وہ پوچھے گئے ہیں خان صاحب سے. ایک سوال نامہ دیا گیا ہے اور زیادہ تر جو ڈاکومنٹس جس کے بارے میں طلب کیا جا رہا ہے ڈاکومنٹس کے حوالے سے، تو عمران خان نے جو ہماری معلومات ہیں کوئی دستاویزات جو ہیں وہ نیب کو نہیں دی. اور ایک دلچسپ بات یہ ہے وسیم صاحب کہ سابق وزیر اعظم جو نواز شریف تھے وہ جب نیب میں پیش ہوتے تھے تو اس وقت بھی خواجہ حارث ان کے وکیل ہوتے تھے. جو جج ہیں جج محمد بشیر، وہ ان کا کیس سنتے تھے. صرف ملزم بدل گئے ہیں، باقی وہی کردار ہے. آج وہ کرسی پہ بھی جس پہ بیٹھے ہیں خان صاحب وہی کرسی ہے جس پہ نواز شریف بیٹھتے تھے. بالکل. اور جس کرسی پہ مریم نواز بیٹھتی تھیں اس پہ آج بشرا بی بی بیٹھی ہوئی تھی. تو حالات دیکھیں 6 سال میں ایسے حالات کا پھیر بدلا ہے. حالات بدلتے رہتے ہیں پاکستان میں. اور آپ یہ دیکھیں زبیر کہ حالات صرف اس حد تک نہیں بدلے کہ نیب کی کرسیاں سیم ہیں، جج سیم ہیں، وکیل سیم ہیں. اس حد تک بھی بدلے ہیں کہ 2018 میں جو محکمہ زراعت کی سرگرمیاں تھیں اور جس طرح لوگ کہہ رہے تھے کہ پاک وطن سے پارٹی چھڑوا رہے ہیں، پتہ نہیں کس کس جگہ سے روز بیان آتے تھے کہ جی میں ٹکٹ واپس کر رہا ہوں، میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں. آج کل وہی حالت. لیکن وسیم صاحب میرا تھوڑا سا نا اس میں میں کہوں کہ جو 2018 میں جو دباؤ تھا یہ وہ دباؤ اس دباؤ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. وہ ایک فون کال جاتی تھی اور وفاداریاں تبدیل ہو جاتی تھی. یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو وفاداریاں تبدیل نہیں کر رہے ان کو ضمانتیں مل رہی ہیں، جیل سے رہا ہو رہے ہیں، آگے جو ہے باہر نیا ڈالا کھڑا ہے پھر دوبارہ اندر لے کے چل جاتے ہیں. آپ دیکھ لیں شیریں مزاری کو 5 مرتبہ گرفتار کیا گیا ہے، 1 ہفتے 10 دن کے اندر 5 مرتبہ ان کو گرفتار کیا. علی محمد خان کو ضمانت ملی، وہ باہر ہے، پھر ان کو گرفتار کر لیا گیا. ملائکہ بخاری ہیں، ان کو ضمانت ملی، باہر آئیں، ان کو پھر دوبارہ گرفتار کر لیا گیا. بے تحاشا مثالیں ایسی موجود ہیں. شاہ محمود قریشی سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان سے انڈرٹیکنگ مانگی جا رہی ہے اور ضمانت ملنے کے باوجود عدالت نے فیصلہ دے دیا ہے لیکن وہ انڈرٹیکنگ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں انڈرٹیکنگ اگر دوں گا تو یہ میرے لیے سیاسی موت ہوگی. اور انڈرٹیکنگ دیکھیں کس طریقے سے انڈرٹیکنگ مانگ رہے ہیں. انڈرٹیکنگ میں یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لیں گے. یہ کون سے ملک کا قانون؟ لیکن صاحب نے تو انڈرٹیکنگ دے دی ہے
اور اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے انڈرٹیکنگ دی ہے یا نہیں دی, لیکن وہ بہرحال جب سے ان کو ضمانت ملی ہے اس کے بعد وہ خاموش ہے. لیکن شیریں مزاری کے حوالے سے میں نے دیکھا زبیر کہ میں نے دیکھا کہ مخالف پارٹی کے لوگ بھی ٹویٹر پہ سوشل میڈیا پہ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں. انفارچونیٹ ہے شیریں مزاری جیسی خاتون کا اس پاکستان کی, چاہے وہ کسی بھی جماعت میں ہو, پاکستان کی سیاست سے علیحدگی اختیار کرنا ہو. جس طریقے سے انہوں نے کہا, انہوں نے یہ بات نہیں کی کہ میرے اوپر دباؤ نہیں ہے, وہی پرچی سامنے پڑی ہوئی ہے اسی سے پڑھ رہے ہیں جس طرح باقی لوگوں نے کیا. انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ جی میرے اب شوہر زندہ نہیں ہے, میرے اوپر ذمہ داری, کیونکہ میری اپنی صحت بھی ہے, میرے بچوں کی بھی ذمہ داری ہے, اور جو اذیت میرے بیٹی جس اذیت سے گزر رہی ہے میری وجہ سے, تو اس ماحول میں اب سیاست سے کنارہ کشی اختیار کرنا ہی میرے خیال سے شیریں مزاری نے درست فیصلہ کیا ہے. لیکن یہ افسوسناک ہے کہ شیریں مزاری جیسی خاتون, پڑھی لکھی خاتون جو ہیں, وہ اگر آپ کی پاکستان کی سیاست میں ان کی گنجائش نہیں ہے تو پھر پاکستان کی سیاست میں کون سیاست کرے گا. اچھا, انہوں نے زبیر جی ایچ کیو پہ حملے کی اور فوجی تنصیبات پہ حملے کی مذمت بھی کی ہے. وہ ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے, اس کی سب مذمت کر رہے ہیں, سب مذمت. یہ بتائیں کہ شیریں مزاری کا جانا پی ٹی آئی کے لیے کتنا بڑا ڈینٹ ہے اور وہ کتنے قریب تھی. اچھا, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شیریں مزاری نے جو آج پریس کانفرنس کی ہے نا, یہ شیریں مزاری پارٹی چھوڑ کے نہیں جا رہی. شیریں مزاری نے اس وقت حالات کو دیکھتے ہوئے ٹھیک ہے خاموشی اختیار کر لیں گی, لیکن شیریں مزاری عمران خان کے ساتھ مسلسل رابطے میں بھی ہوں گی, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. کیونکہ عمران خان کا اور شیریں مزاری کے ساتھ جو کنیکشن ہے, جو انڈرسٹینڈنگ لیول ہے, جو کیمسٹری ہے, وہ پاکستان تحریک انصاف میں میرا نہیں خیال کہ کسی سیاسی لیڈر کے ساتھ ہے. اور شیریں مزاری وہ واحد خاتون تھی, بلکہ وہ واحد کیبنٹ ممبر تھی جو کابینہ کا جب اجلاس ہوتا تھا تو کوئی بھی ایسی سمری آتی تھی تو عمران خان اگر اس کے اوپر کوئی سوال کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے تو شیریں مزاری ضرور اس پہ کویسچن ریز کرتی تھی. اور اکثر اس طرح بھی بات ہوئی کہ عمران خان اگر خود کسی سمری کے اوپر بات نہیں کرنا چاہ رہے یا براہ راست خود سوال نہیں اٹھانا چاہ رہے تو وہ شیریں مزاری کو کہہ دیتے تھے. تو شیریں مزاری جو ہے وہ اس کے اوپر اچھی خاصی, شاید القادر ٹرسٹ کیس میں بھی انہوں نے سوال اٹھایا تھا, اس پہ القادر ٹرسٹ کیس کے اوپر جب سمری آئی, اور سمری جو تھی نا وہ ظاہر ہے بند لفافے میں تھی, سیل انویلپ میں تھی, تو اس پر بھی شیریں مزاری نے سوال اٹھایا کہ یہ کیبنٹ سے اپروول آپ لے رہے ہیں, اس کو تو پہلے کھول کے تو دکھائیں, ہمیں پتہ تو چلے ہم کس چیز کی اپروول دے رہے ہیں. بعد میں پھر بریفنگ دی گئی کہ یہ ایک اوبلیگیشن ہے انٹرنیشنلی. پھر اس کے علاوہ پیکا لا, جب منظور ہو رہا تھا اور جب آ رہا تھا کیبنٹ میں, تو اس وقت سب سے زیادہ مخالفت جو تھی وہ شیریں مزاری نے کی. اور شیریں مزاری اس وقت ڈٹ کے کھڑی ہوئی تھی کہ, اور عمران خان کو بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو لا ہے یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے, یہ آزادی اظہار رائے کے خلاف استعمال ہوگا, اس کی قانون سازی ہمیں نہیں کرنی. پھر واپس بھی لینا پڑا. اور جب عدالت میں ایک بار اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر عمران خان کی پیشی تھی تو پیکا ایکٹ کے تحت صحافیوں کے اوپر جو ہے وہ کارروائیاں ہو رہی تھیں, تو عمران خان عدالت میں موجود تھے, تو اسد عمر ان کے ساتھ تھے. تو اسد عمر نے ان کے کان میں یہ کہا کہ یہ وہی, جب جسٹس اطہر من اللہ نے پیکا ایکٹ کا حوالہ دیا تو اسد عمر نے عمران خان کے کان میں کہا کہ یہ اسی ایکٹ کا حوالہ دیا جا رہا ہے جس کی مخالفت شیریں مزاری کرتی تھی. تو اور بھی کئی چیزیں عمران خان صاحب نے سیکھی ہیں. جو نیب کا لا ہے جس کے خلاف سپریم کورٹ میں گئے ہیں, اس کا پہلا ریلیف ان کو ہی ملا ہے کہ وارنٹ اتنی دیر کے لیے ہوں گے, آپ ضمانت اتنی دیر میں ہو جائے گی, آپ پیش کریں گے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں. میں نے سنا ہے کہ شیریں مزاری سے پہلے بھی پی ٹی آئی چھوڑ چکی ہیں. ہاں, یہ بڑا انٹرسٹنگ بات ہے کہ شیریں مزاری پہلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف نہیں چھوڑ رہی. 2008 میں انہوں نے جوائن کیا تھا پی ٹی آئی کو. بیسیکلی وہ تو ایک جرنلسٹ تھیں. اس سے پہلے وہ انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز ہے اسلام آباد میں, ایک ادارہ ہے, تھنک ٹینک ہے, اس کی وہ ہیڈ تھیں. مجھے یاد ہے جب میں نے صحافت شروع کی 2008 میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے ایز اے پولیٹیکل کیریئر انہوں نے جب آغاز کیا تو 2012 میں انہوں نے پارٹی سے استعفیٰ دے دیا تھا. اور اس وقت جو استعفیٰ تھا انہوں نے پارٹی کے اندر جو تھے نا وہ کوئی کرپشن کے ایلیگیشنز اور اس طرح کی کوئی بیانات جو ہے وہ ٹی وی پر آ کر دیے تھے, جس پر ان کو شو کاز نوٹس ہوا تھا. اس کے بعد انہوں نے ریزائن کر دیا تھا. لیکن 2013 کے الیکشن سے پہلے انہوں نے دوبارہ تحریک انصاف جوائن کی اور اس وقت ان کو ٹکٹ بھی ملا خواتین مخصوص نشست کے اوپر. وہ پھر الیکٹ بھی ہوئی وہاں پر, اور 2013 میں وہ چیف وپ کے طور پر بھی کام کیا انہوں نے قومی اسمبلی میں. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ انہوں نے تحریک انصاف, شیریں مزاری تحریک انصاف ہے یا عمران خان کے بغیر وہ کسی سیاسی جماعت کا حصہ رہ ہی نہیں سکتی. وہ ان کی کیمسٹری اور ان کا جو مزاج ہے. کے حوالے سے ایک اور بات بھی بڑی انٹرسٹنگ ہوتی تھی کہ خان صاحب اپنی تقریروں میں کئی دفعہ ذکر کرتے تھے کہ جب نواز شریف کی بیماری کی بات سامنے آئی, کیبنٹ میں ڈسکس ہوئی, تو شیریں مزاری تو رونے والی ہو گئی تھی اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے سب کے سامنے کہ شیریں مزاری کو شرمندہ بھی کرتے تھے مذاقاً ایک دوسرے سے. تو وہ کافی اچھا تعلق تھا. اور یہ بھی ہے کہ وہ کیبنٹ میں مخالفت کرتی تھیں. تو ایسے لوگ ہر پارٹی میں ویسے ہونے چاہیے
کہتے ہیں نا کہ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. تو یہ پاسبان عقل کی طرح ہر پارٹی میں بالکل. اور یہ جس طریقے سے عمران خان صاحب نے نا کل اپنی ٹویٹر سپیس کے اندر بھی یہ بات کی کہ جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں مجھے پتہ ہے ان کے اوپر کافی زیادہ دباؤ ہے، اور اگر وہ واپس آئیں گے تو ان کے بارے میں سوچا بھی جا سکتا ہے. تو شیریں مزاری اگر آج پارٹی چھوڑتی ہیں اور کل دوبارہ وہ عمران خان سے رابطہ کرتی ہیں تو میں نے دوبارہ پارٹی میں تو ان کے لیے دروازے پی ٹی آئی کے ہر وقت چیز ہے جو شیریں مزاری نے یہاں نہیں کہی، لیکن ان کی بیٹی ایک ٹی وی شو میں کہہ چکے ہیں، ایمان مزاری جو معروف ایڈوکیٹ ہے، انہوں نے اپنی پہچان بھی بنائی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی خان صاحب سے ہمیں شکوہ ہے کہ ان کو اپنی اور اپنی وائف بشرا بی بی کی پڑی ہے اور ہمارے بارے میں اتنی آواز نہیں ریز کی، کافی دن لگائے. تو یہ شکوہ ویسے کارکنوں کا کافی حد تک یہ بھی ہے. وسیم صاحب معاملہ یہ ہے نا کہ جس طریقے سے اس وقت کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، کس کس کی مذمت کریں گے آپ؟ مطلب یہ وہ سب کی تو مذمت ہو ہی رہی ہے نا اس وقت. ظاہر ہے ایمان کا جو ایک سینٹیمنٹ ہے، ظاہر ہے ان کی والدہ ہیں، اور جس طریقے سے شیریں مزاری کے ساتھ ہو رہا ہے نا تو وہ ہر انسان کا جو دل دکھی ہے اس سارے معاملے کے اوپر. تو ان کے سینٹیمنٹس اپنی جگہ بجائے ہم اس موقع کے اوپر ان کے اوپر تنقید جو ہے وہ یا جسٹیفیکیشن نہیں دینی چاہیے کسی بھی معاملے کے اوپر. عمران خان نے ظاہر ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہو گیا رہا ہے. ابھی تک چیزیں جو ہے نا وہ جو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نا کہ کس حد تک دباؤ ہوگا اس اندازے سے بھی زیادہ ہے. میں آپ کو تو بتاؤں کہ اس وقت دو طرح کے دباؤ ہیں اور دو طرح کے مطالبے کیے جا رہے ہیں. ایک مطالبہ یہ ہے کہ یا تو آپ انڈرٹیکنگ دیں اور بالکل خاموش ہو جائیں کچھ وقت کے لیے، سیاسی سرگرمی معطل کر دیں، خاموش ہو جائیں. دوسرا دباؤ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ بالکل پارٹی چھوڑ دیں. اور صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے اوپر ہم کوئی کیسز کریں گے، کوئی نیب کا کیس ہوگا، کوئی گرفتاری ہوگی، سیدھا ان کی فیملیز کے اوپر دباؤ ہے، ان کی بزنس کے اوپر دباؤ ہے. جس طرح مسرت جمشید چیمہ کی جو وکیل ہیں ان کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ پاک فوج ہے تو ہمارا خاندان ہے، پاک فوج ہے تو ہمارا بزنس ہے. یہ تو ہے. اچھا لیکن جو آپ پہلے اس سے پہلے کہہ چکے ہیں نا شروع میں کہ ایسا دباؤ نہیں تھا 2018 اور آج کا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کئی لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ایسا پہلی بار ہوا ہے 17-18 سالوں میں. مجھے یہ بتائیں کہ پارٹی کے کون کون سے رہنما ایسے ہیں جو اس دباؤ کی وجہ سے ملک چھوڑ چکے ہیں؟ دیکھیں دباؤ کی وجہ سے ملک تو خیر انہوں نے اس طرح نہیں چھوڑا، لیکن یہ ہے کہ وہ پہلے صورتحال کو بھانپتے ہوئے بیرون ملک چلے گئے تھے. مطلب یہ 9 مئی کے واقعے سے پہلے ہی انہوں نے صورتحال، ان کو پتہ چل گیا تھا کہ صورتحال کچھ تبدیل ہو رہی ہے، اس لیے اب پاکستان کو فی الحال بخاری کا میں دیکھ رہا تھا کسی جگہ انٹرویو کہہ رہے تھے کہ میں ملک سے باہر رہ کے زیادہ خدمت کر سکتا ہوں. وہ ملک سے باہر وہ جو ہے نا اپریل کے آخری ہفتے میں بیرون ملک چلے گئے تھے، اور وہ وقتاً فوقتاً انٹرویوز بھی دے رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کو، ٹویٹس بھی کر رہے ہیں. اور آج وہ کہہ رہے تھے کہ میں ہوں سمندر پار پاکستانی. جی انہوں نے کہا چاہے میں 20 سال بھی پاکستان میں رہوں میں اوورسیز پاکستانی ہوں. تو ہمیں تو لگ رہا تھا کہ وہ پاکستانی پورے بن گئے ہیں یہاں پہ آ کے. مونس سلائی بھی جو ہیں وہ کئی مہینوں سے بیرون ملک ہیں. اس کے علاوہ شہباز گل نے ایک اسٹیٹمنٹ وہاں پہ جو نیو یارک میں احتجاج کے دوران دی، اس کے بعد وہ اب وضاحتیں دے رہے ہیں. میرے خیال سے وہ پارٹی کے لیے بھی ڈیمیجنگ ہے میرا خیال ہے. وہ اس بیان کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اور وہ میرے خیال سے پاکستان تحریک انصاف کے لیے جتنی مشکلات یہ سارا سلسلہ جو ہے نا شہباز گل نے شروع کروایا تھا پاکستان میں، اب بیرون ملک جا کے وہ مزید مشکلات پیدا کروا رہے ہیں. اور یہاں پر وہ اتنے ڈوسائل تھے، میں نے 1-2 دفعہ بات کرنے کی کوشش کی، کہتے بھائی مجھ سے بات نہ کرو، بات نہیں کرتے تھے. اور وہاں پر جا کے ان کے اندر کا وہ جٹ جو ہے نا وہ جاگا ہے اور وہ اس طرح بول رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ پاکستان میں کون کون سے ایسے رہنما ہیں جو مسنگ فرام ایکشن ہیں؟ جیسے بہت سارے ہیں. عثمان بزدار ہیں، اور کون سے ہیں؟ عثمان بزدار ہیں، شفقت محمود نظر نہیں آ رہے. اس کے علاوہ آپ کو فواد چودھری دیکھیں فواد چودھری کی خاموشی جو ہے نا وہ بڑی معنی خیز ہے. فواد چودھری کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا فیس تھے، اور ظاہر ہے ان کے اوپر بھی دباؤ ہوگا. جتنے لوگوں کے اوپر دباؤ ہے ہم ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں، اللہ ان کو استقامت دے، کیونکہ پاکستان میں اس وقت سیاست کرنا آسان کام نہیں ہے. اور کوئی بڑے نام ہیں آپ کے ذہن میں جن کا خطرہ لگ رہا ہے آپ کو؟ خطرہ پرویز خٹک، اور پرویز خٹک کی جو خاموشی ہے وہ بہت پراسرار ہے. پرویز خٹک جو ہے وہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 8-10 مہینے سے خاموش ہے اور ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے. اور پرویز الہی جو ہیں وہ خاموش تو اتنے نہیں ہیں لیکن روپوش سے ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب ان سے ناراض ہیں، وہ ملنا چاہتے ہیں، اب مل نہیں رہے، بولے نہیں کھل کر. کل ہم نے جب سٹوری کی اس کے بعد پرویز الہی صاحب منظر عام پر آئے، ان کا ایک ویڈیو پیغام آیا ہے کہ لیکن اس ویڈیو پیغام میں بھی بین ہی رہے. وہ انہوں نے یہ کہا کہ میں اس بیانیے کے ساتھ نہیں ہوں، لیکن میں عمران خان کے ساتھ ہوں. تو خان صاحب کا تو سب کچھ بیانیہ ہے نا یار. پارٹی کا مستقبل آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہوگا اب؟ دیکھیں وسیم صاحب، جتنی بھی آپ سیاسی جماعتوں کو نا
توڑا نہیں جا سکتا. آپ نے ماضی کی جتنی بھی مثالیں ہیں, آپ نے نیب کے اوپر کارروائی کی, پیپلز پارٹی کے اوپر کی, مسلم لیگ نون کے اوپر کیا, سیاسی جماعتیں وہیں پہ انٹیکٹ ہیں, لوگ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. اور میرا خیال ہے اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کی جو مقبولیت ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیاسی کارکنان یا جو ان کے سیاسی رہنما ہیں, یہ جتنے مرضی آگے پیچھے ہو جائیں, جب تک اگر عوامی مقبولیت, عمران خان عوامی مقبولیت رکھتے ہیں جس طرح وہ پچھلے 13 مہینوں میں ان کی عوامی مقبولیت بڑھی ہے, تو یہ وفاداریاں تبدیل کرنا ان کی عوامی مقبولیت میں اضافہ کرے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان اور باقی پارٹیوں میں ایک چیز جو ڈفرینٹ ہے وہ یہ ہے کہ بے نظیر کی پارٹی کے اوپر بھی, پیپلز پارٹی کے اوپر بھی جب دباؤ آیا, بے نظیر بھٹو جو ہے وہ بیرون ملک چلی گئی. نواز شریف کی پارٹی کے اوپر 2 مرتبہ دباؤ آیا, دونوں مرتبہ بیرون ملک چلے گئے, لیکن ایک دفعہ واپس آئے اور جیل میں بھی گئے. ٹھیک ہے, لیکن دباؤ پاکستان میں برداشت کرنا جو ہے نا, اگر عمران خان پاکستان میں رہیں گے تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان کی سیاست کی کو مستقبل کوئی تاریخ ہے. اگر وہ پاکستان میں رہیں گے تو ان کی سیاسی مقبولیت میں بھی اضافہ ہوگا, چاہے وہ اقتدار میں آتے ہیں یا نہیں آتے. اقتدار مشکل لگ رہا ہے, باقی مقبولیت تو واقعی دیکھیں, اگر اقتدار میں وہ نہیں آتے, اگر آپ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کروائیں گے تو پھر آپ ملک نہیں چلا سکتے. ملک دیکھیں, ملک تو افریقہ کے بھی ممالک ہیں, افغانستان آپ کا پڑوسی ملک ہے, لیکن وہاں بھی حکومت ہے, چل تو نہیں رہا. بعد بھی کسی نہ کسی طرح چلا ہے, 13 مہینے میں الیکشنز کو بھی متنازع قرار دیا جاتا ہے. تو میرے خیال میں الیکٹورل پالیٹکس ڈفرینٹ ہوتی ہے, اس میں تو خان صاحب کو نقصان ہو سکتا ہے. 2018 سے اپریل 2021 تک ایٹ لیسٹ پولیٹیکل سٹیبلٹی تو رہی نا. آپ کی اکنامک سٹیبلٹی اتنی بہتر نہیں تھی, لیکن اگر پارٹی ٹوٹ جاتی ہے کسی حد تک اور الیکٹیبلز نہیں ہوتے اور جنرل الیکشن میں بھی یہ ہار جاتے ہیں, کیونکہ الیکٹورل ڈائنامکس بھی تو ہوتی ہے نا کہ آپ کے الیکٹیبلز کھڑے ہو گئے ہیں, دوسری طرف پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر جو ہوں گے, خان صاحب کسی اور کو ٹکٹ دیں گے. صاحب میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر عمران خان ملک میں رہتے ہوئے مزاحمت کریں گے, کھمبے کو بھی کھڑا کریں گے تو وہ ووٹ لے گا. اور یہ ہمارے جو ویورز ہیں یہ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے بتائیں گے کہ وہ ان کی جو سپورٹ ہے, کیا وہ اپنی سپورٹ عمران خان, وہ بھی عمران خان سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں یا نہیں, یا ویڈیو کے جو نیچے کمنٹس ہیں وہ نواز شریف کے بھی کھڑے رہتے ہیں, سپورٹرز ریزسٹنس کو پسند کرتے ہیں, لیکن سپورٹرز کا جو ووٹ ہے وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے, برادری کا نظام ہوتا ہے, الیکٹورل پالیٹکس. نواز شریف اگر پاکستان میں رہتے تو میرا خیال ہے کہ عمران خان کی اتنی مقبولیت ہی نہ بڑھتی, لیکن وہ بیرون ملک چلے گئے. عمران خان بیرون ملک جانا واقعی میں ایک سیاستدان کے لیے کافی نقصان دہ ہوتا ہے, کھڑے رہنا, بہادری دکھانا یہ لوگوں کے لیے اچھا ہوتا ہے. میرا خیال ہے کافی ڈبیٹ ہو گئی ہے اس پہ, ابھی آپ کے سامنے مزید تفصیلات آئیں گی. آج کل تو نماز پڑھنے جاؤ تو واپس آؤ تو ایک پارٹی کا لیڈر چھوڑ چکا ہوتا ہے, تو جب تک آپ یہ سن رہے ہوں گے پتہ نہیں اب کتنی تبدیلیاں مزید ہو چکی ہوں گی, لیکن اب تک کے لیے اتنا ہی, مزید کے لیے ہم آپ کو بتاتے رہیں گے.